یا رحمت للعالمین۔ آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پھیلی فضا جھومی محمد آ گئے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج کا دن ہے رحمتوں، برکتوں اور نور سے بھرا ہوا، وہ مبارک دن جس دن کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تم آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے، تم آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیرے میں اجالا کر دیا تم نے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موقع صرف خوشی اور جشن کا نہیں، بلکہ یہ دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور کرنے اور اپنی زندگی کو ان کی تعلیمات سے کس طرح ہم روشن کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ یہاں پہ یہی کہوں گی کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آج کے اس خاص پروگرام میں ہم بات کریں گے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی، ان کی سیرت مبارکہ کی، اور ان کے وہ فرامین جو ہماری زندگیوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ تو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آغاز میں ہم پیش کریں گے، تو چلیں ہم سب مل کے ہم پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے۔ کوئی شریک نہیں تیرا، کوئی شریک نہیں تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صدق اللہ، بہت اچھے آپ سب نے ہم پڑھی ہے، اور پہلے تو آپ سب کو جو ہے ویلکم کرتے ہیں جی ٹی وی کی طرف سے اس پرنور محفل میں، اور اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عشرت علی صاحبہ ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، اور سب سے پہلے ہم نعت سے شروع کریں گے اور کلام پڑھیں گے۔ ہمارے لیے عقیدت ناز ثنا خواں ہیں، آپ ان کو ہمارے مختلف پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں۔ جی عقیدت، نعت آپ سے ہم سننا چاہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری، لوں لوں وچ شوق چنگیری، اج نینا لائے
छाया क्यों झड़ियाँ, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मुख चंद्र बदल शाशानी ये, मथे चमक दी लाट नूरानी ये, मथे चमक दी लाट नूरानी ये, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी ये, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी ये, मखमूर अखीं मद भरिया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। आज हम जिस हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं वो तमाम जहानों के लिए रहमत हैं, जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए मिशल राह है। इस वक्त जब ये महफ़िल स्टार्ट हुई तो मेरे जहन में मुझे अपने बचपन से लेकर आज तक जो मिलाद मैंने अटेंड किए हैं, हमारे घरों में हुए हैं, वो तमाम महफ़िलें जिसमें हमारी माएँ जो हमें सिखाती हैं, जो समझाती हैं, सबसे पहले यही बताती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इस तरह करते थे, बेटा तुम्हें इस तरीके से करना है, इस तरीके से ये काम करना है, इस तरह से बात करनी है। अपने जो आपकी सीरत थी उसके ऊपर हमेशा ही बात हम सुनते थे, बचपन से हम पढ़ते भी चले आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही हुई कि आज की इस महफ़िल में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तैयबा है उस पर सबसे पहले जो है रोशनी डालें। हमारे साथ जो स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर इशरत साहिबा, पहले तो यही बात करते हैं कि भाई इस ईद पे जब हम जश्न मनाते हैं तो इसका मनाने का मकसद हमारा जो है ज़्यादातर वो क्या है। हमारी तो कोशिश ही होती है ना अपने बच्चों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसके बारे में बताएं, रिकॉल करवाएं, ताकि वो तमाम चीज़ें याद करके उनकी शख्सियत को जो है अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। तो क्या कहेंगी आप? बहुत अच्छी बात की आपने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कहा सलाम तो कर दूं आपको जी, और अपने नाजरीन को भी कि जो टेलीविज़न सेट के ज़रिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं जी। तो आपने बात की कि आपकी तरबियत हुई है बचपन से, हम सब की भी हुई है, हमारे बड़ों ने बताया तभी आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और आज अशद ज़रूरत है इस हवाले से कि हम अपने बच्चों को भी बताएं। लोग कहते हैं मिलाद क्यों मना रहे हैं, तो भाई अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें अता फरमाई, ना ही हम उसे बयान कर सकते हैं, ना रकम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो नेमत है वो अपने महबूब को हमारे दरमियान भेज दिया। ये अल्लाह की हमसे मोहब्बत की एक दलील है कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है। हम अगर अपनी कोई छोटी सी चीज़ भी किसी को देना चाहें तो बड़ा मुश्किल है, यहाँ तक कि अपना महबूब दे देना। तो अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है कि अपने महबूब को हमारी रहनुमाई के लिए सरफराज फरमा दिया। खूबसूरत बात, कितनी प्यारी बात है। अब हमारा भी कोई मकसद बनता है, हमारा भी कोई फ़र्ज़ बनता है। जैसे कि आज आपने यहाँ एक महफ़िल सजाई है, ये भी शुक्राने का एक तरीक़ा है। हम अपने बच्चों को बताएं कि, और सबसे बड़ी बात है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नेमत उज़्मा बनकर हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका ज़िक्र करें, उनकी तालीमात पर अमल करें, उनकी सुन्नतों पर अमल पैरा हों। और सुन्नत सिर्फ यही, अगर हम सुन्नत के हवाले से बात करें तो हदीस मुबारका है कि जिसने मेरी एक सुन्नत पर अमल किया उसे 70 शहीदों का दर्जा मिलेगा। कुछ तफासिर में 100 शहीदों के बारे में बताया गया। तो आप ये देखिए कि इंसान की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, शहादत के हवाले से वो तमन्ना करता है, लेकिन अगर एक शहादत भी नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक कि 70 शहादतें और 100 शहादतों का दर्जा मिलना, वो भी सिर्फ एक सुन्नत पर। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नतों को जानना है और सुन्नतों पर अमल पैरा होना है। जो सबसे बड़ी सुन्नत है वो है अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिसकी हम मुसलमानों में तो शदीद कमी है। हम झूठ भी बोल रहे हैं, हम लोगों के दिल भी दुखा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। तो अखलाक, अच्छा अखलाक सिर्फ यही नहीं, हम जानते हैं कि भाई किसी को मुस्कुरा के मिल लिए तो अखलाक पूरा हो गया। नो, रास्ते से तकलीफदेह चीज़ हटा दी तो अखलाक पूरा हो गया। जबकि ऐसा है जी, देखिए अगर कोई गरीब है तो वो भी सदका खैरात दे सकता है। किस तरह? किसी को मुस्कुरा के देख लिया तो अखलाक के तकाजे भी पूरे हो गए, किसी के काम आ गए, अखलाक के तकाजे पूरे हो गए।
تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی امیر ہے تب ہی وہ صدقہ خیرات دے، مطلب مسکرا کے دیکھنا، اخلاق سے ملنا، بے شک، صدقہ اچھی خیرات بات ہو کرنا، گیا، اچھی بات کرنا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات راستے سے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، تو مجھے دور نبوی کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ دو یہودی راستے میں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، تو آپس میں بات کرنے لگے کہ یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا، شاید اگر گزرتا تو یہ پتھر راستے میں نہ کتنی پڑا ہوتا۔ بڑی بات تھی یہ، مسلمانوں کے لیے کتنی عزت کی بات ہے یہ۔ کہنے لگے یہاں سے اگر کوئی مسلمان گزرتا تو یہ پتھر یہاں نہ پڑا ہوتا۔ اب اخلاق صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اخلاق یہ ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، کسی کا دل نہ توڑیں۔ بالکل عائشہ صاحبہ، اور بھی آپ سے باتیں کرنی ہے، آج کا دن ایسا ہے، مبارک دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں اتنے ہم لکی ہیں، خوش قسمت ہیں کہ اس محفل کو ہم سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اپنے لیے ہی نہیں، آپ سب جو وہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم ابھی درود شریف پڑھتے ہیں، اس پہ ہم پھر اس کے بعد بریک پہ جاتے ہیں۔ درود شریف سب لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ ڈالو نبی پر درودوں کے غار، بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام۔ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ثنا خواں سہرش ملک، آپ سے ہم کلام سنیں گے۔ سہرش۔ 12 ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے، میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، آمنہ تیرے گھر آ کر جبریل پیام یہ لائے، میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے۔ دور ہوا دنیا سے اندھیرا، دور ہوا دنیا سے اندھیرا، آئے آقا ہوا سویرا، ہوا سویرا۔ عبداللہ کے گھر آنگن خوشیوں کے بادل چھائے، میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، عبداللہ کے گھر آنگن خوشیوں کے بادل چھائے، میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ نگر نگر ہے، گلی گلی یہ کون آیا ہے، ذکر جن کا۔ اور ابھی میں ذکر کر رہی تھی، یہی بات کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ دیکھیں، ہم لوگ اس وقت جو ہے بلیسڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محفل کو سجانے کا موقع دیا، خاص طور سے جی ٹی وی نے اپنے ناظرین کے اس محفل کو سجایا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی محبوب کی جو محفل ہے اس کو صرف محبوب ہی سجاتے ہیں، اور آتے وہی ہیں اس محفل میں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہاں سے آپ سے بات اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے، گھروں میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں گھروں میں بھی محفل میلاد ہو رہے ہیں، گلی گلی چراغاں ہیں، روشنیاں ہیں، بچوں کو پتہ ہے کہ عید میلاد النبی ہے۔ یہاں پر عید میلاد النبی جس طرح آپ نے بتایا کہ منانے کا مقصد یہ تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتایا جائے اور اپنے بچوں کو جو ہے اویئر کیا جائے، ان کی روح کو تازہ کیا جائے۔ مگر یہاں پہ آج ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں پہ نوجوان نسل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، سیرت ہے، اس کو کس طرح مشعل راہ بنایا جا سکتا ہے، یہ آپ سے جاننا چاہیں گے۔ سنتوں کے ذریعے، سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل پیرا ہوں،
حدیث مبارکہ پڑھیں، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں. جو قرآن ہے وہی تو آپ کا پریکٹیکل ہے. کہ کسی نے بی بی عائشہ سے دریافت کیا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جی. تو یہ تو ہم سب نے سنا ہوا ہے، لیکن قابل غور نقطہ اس میں یہ ہے کہ جنہوں نے پوچھا تھا، جنہوں نے دریافت کیا تھا، بھئی انہوں نے بھی تو نبی کو دیکھا ہوگا نا. بالکل. لیکن معلوم یہ کرنا تھا کہ گھر میں کیسے ہیں، کیونکہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم ایک لبادہ اوڑھ کے نکلتے ہیں، ایک ملمہ چڑھا ہوتا ہے، مطلب اپنے آپ کو اچھے سے پریزنٹیشن ہماری ہونی چاہیے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں اور اپنی برائیوں کو چھپا کے، لیکن گھر والے تو جانتے ہیں، اور خاص طور سے بیویاں جانتی ہیں. مائیں تو کہہ دیتی ہیں جی میرا بیٹا بہت اچھا ہے، بہنیں کہتی ہیں ہمارا بھائی بہت اچھا ہے، بھائی کہتے ہیں ہماری بہن بہت اچھی ہے. لیکن میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے، صحیح معنوں میں پتہ ہوتا ہے. تو آپ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو جو قرآن ہے وہی آپ کا پریکٹیکل ہے. قرآن کی تعلیمات کو جانیں. ماؤں کا بھی یہ فرض ہے، والدین کا بھی یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آئیں. جی. اب جو لے کر آتے ہیں اور جن کی موٹیویشن اچھی ہے، جو بچے سیکھ رہے ہیں قرآن پڑھنا، اس کو حفظ کر رہے ہیں، اس کی تفسیر جانتے ہیں، وہ یقیناً حدیث مبارکہ کی طرف بھی آئیں گے. اور جب اس طرف آئیں گے تو سنتوں کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے. جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے مہمان کے حوالے سے، جی. تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ کراچی میں شاید لوگ بزی ہیں. جی. تو کچھ لوگ بزی ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہے، ایک لائف ہے. بہرحال مہمانداری، جہاں تعلیمات پر عمل ہوتا ہے وہاں مہمانداری کو اولیت دی جاتی ہے. بالکل. اچھا، یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ حضور پاک جب گھر میں کوئی تشریف لاتا تھا، یعنی کوئی بھی امیر سے امیر، غریب سے غریب، اس کو گیٹ تک چھوڑنے جاتے تھے. اور آج ماڈرن ریسرچ یہ بات ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر آپ کوئی آیا ہے، جیسے غریب آیا فرض کریں، امیروں کو تو ہم اتنی خوشامد کرتے ہیں کہ پوچھیں ہی نہیں نا، لیکن غریب کوئی آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میں جا رہا ہوں، اچھا ٹھیک ہے آپ جائیے. وہ برابری کا سلوک نہیں جو ہوا نا، ہمیں کہا گیا ہے وہ نہیں ہو رہا. وہ نہیں ہوا. تو وہ جو دل میں احساس کمتری لے کر جائے گا، ماڈرن ریسرچ یہ بات بتا رہی ہے کہ جو دل میں وہ احساس کمتری کا جو ایک وہ لے کے جائے گا مطلب خیال، زندگی بھر اس کے ساتھ ہوگا. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. آپ نے مساوات کی بات کی، مساوات، برابری، ریسزم نہ کرنا، یہ بھی اخلاق ہے. اخلاق بہت واسٹ معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پڑوسی آئیں، اگر کچھ آپ کے پاس ہے، وہ کچھ مانگ رہے ہیں تو آپ ان کو دے دیں. یہ نہ کہیں کہ بھئی جی ابھی تو چینی مانگنے آئے تھے، پھر سے آٹا مانگنے آ گئے. تو ایسی بات نہیں ہے. والدین سے حسن سلوک کرنا، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، پڑوسیوں سے حسن سلوک سے پیش آنا، قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آنا، یہ سب اخلاق ہے. اخلاق بڑے واسٹ معنوں میں استعمال ہوا ہے. تو بس اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ہم یہ جو مہینہ منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، 1500 سال پورے ہو گئے. 1500 سال پورے ہو گئے. کچھ ہی عرصہ پہلے ہم کہتے تھے کہ 1400 سال سے کچھ زیادہ عرصہ ہوا ہے، لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ صدی ہمارے ہوتے ہوئے پوری ہوئی اور آج یہاں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بالکل. شاہ صاحبہ آپ سے اور بھی بات ہم نے کرنی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ادھر ہنا حبیبہ. ہنا آپ سے جو ہے ہم نعت سنیں گے. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے. خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بھالی ہے. خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بھالی ہے. سبز سبز گنبد ہے، سبز سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم
کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے دو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس محفل میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج عید میلاد النبی کی مناسبت سے جی ٹی وی آپ کے لیے یہ پرنور محفل لے کے آیا ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہیں، مذہبی اسکالر بھی ہیں۔ اس وقت جو نعت خواں ہمارے لیے نعت پڑھیں گی ان کا نام ہے راحت گابا جی۔ راحت، آپ نعت جو ہے ہمارے لیے پیش کریں۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان
ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कज कला हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। समा है सनाए हबीबे खुदा का, ये मीलाद है सरवरे अंबिया का। समा है सनाए हबीबे खुदा का, ये मीलाद है सरवरे अंबिया का। नबी के गदाओं सब एक दूसरे को गले से लगाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। ज़ाकल्लाह, बिल्कुल ये बात सही है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए हैं तो उस दिन से लेके आज तक हमारी पूरी दुनिया में जो आलम इस्लाम है सब ईद ही मनाते हैं, और ईद की तरह ही आज हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि महफ़िल मिलाद का मकसद, हर घर में होने वाली महफ़िल, हर गली में, हर मोहल्ले में होने वाली महफ़िल का मकसद यही है कि सीरतुन नबी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए और उनका ज़िक्र किया जाए, ताकि हम कुछ उस महफ़िल से जब उठें तो कुछ सीख के उठें। आयशा साहिबा हमारे साथ हैं। ज़िक्र किया आपने हुस्न सलूक का। हुस्न सलूक में सब समा जाता है, चाहे वो हमसाए से सलूक हो, रिश्तेदारों से सलूक हो, मिलने जुलने वालों से हो, या अपने असातिज़ा के साथ हो, बच्चों के साथ हो, बड़ों के साथ हो, हर एक के साथ मसावात और बराबरी का सलूक जो है वो हुस्न सलूक कहलाता है, जो कि हमें सीरतुन नबी से मिलता है। यहाँ पर ज़िक्र करूँगी कि सीरतुन नबी में सबसे ज़्यादा कौन से वो इखलाकी पहलू हैं जिनका ज़िक्र हमें सुनने और देखने को मिलता है और समझना भी चाहिए फिर उसे। आपने बहुत प्यारा सवाल किया। एक्चुअली माशरे की जितनी खूबियाँ हैं ना जी, वो आपकी ज़ात में समूई हुई हैं, बेशक, और वो तालीमात हैं हमारे लिए कि हम उस पर अमल पैरा हों। और जितनी माशरे की बुराइयाँ हैं वो इस बात की गम्माज़ी करती हैं कि हमें ये सारा कुछ इस तरह नहीं करना है। वरना देखें ना मुसलमान आज कहाँ खड़े हैं हम लोग। तो अगर हम सच बोलें, झूठ ना बोलें, किसी का दिल ना तोड़ें, किसी का दिल, मतलब ये सारी जितनी माशरे की अच्छाइयाँ हैं तो उनको अगर हम अपना लेते हैं तो बीइंग अ मुस्लिम हम इस नेमत उज़्मा का हक़ अदा कर सकते हैं। और एक बात और मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगी अपने सामईन और नाज़रीन के हवाले से कि जब बात ज़िक्र की हो रही है और हम सब यहाँ जश्न मना रहे हैं तो कुछ चंद अशार मैं पेश करूँगी, उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि साते ज़िक्र पाक रसूल आ गई, साते ज़िक्र पाक रसूल आ गई, सारे आलम पे एक कैफ छाने लगा, आफ़ताबे नबूवत हुआ ज़ूफ़िशां, नूर हक़ हर तरफ जगमगाने लगा, और गुलसितां गुलसितां फिर बहार आ गई और चमन का चमन मुस्कुराने लगा। एक उम्मी लक़ब बन के महबूब रब नेमतों के ख़ज़ाने लुटाने लगा, और उनकी आमद के फिर तस्करे छिड़ गए, ज़िक्र मीलाद फिर दिल लुभाने लगा, ज़िक्र मीलाद फिर दिल लुभाने लगा। तो नाज़रीन गिरामी, सामईन कराम, आज का इतना खूबसूरत दिन है और हमें यकीनन यहाँ से कोई ना कोई बात अमल के हवाले से लेकर उठनी चाहिए। जैसे कि आपने अर्ज़ किया कि कोई बात ऐसी बताऊँ, तो एक ऐसा अजीम अमल कि जिसमें अल्लाह ताला ख़ुद शामिल है और फरमाता है कि मैं और मेरे मलाइका नबी पर दुरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालो तुम भी नबी पर दुरूद और सलाम भेजो। तो सूरह अहज़ाब की इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह ताला देखें फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु, कि इन्ना का मतलब है बेशक। तो बेशक कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ज़ोर दे रहा है, इसरार कर रहा है कि बेशक दुरूद भेजो, मैं भी भेजता हूँ अपने मलाइका के साथ, तो तुम भी भेजो। तो इसरार ये कर रहा है कि कुछ ना करो, बस दुरूद भेजो। एक मरतबा नबी के पास कोई बंदा आया, कहने लगा
کہ میں جب دعا کرتا ہوں تو اول آخر درود پاک پڑھتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ درود کو اور بڑھا دو. تو اس نے کہا کہ نصف دعا اور نصف درود. تو آپ نے فرمایا کہ اور بڑھا دو. تو اگر ہم دعا کی جگہ صرف درود پاک پڑھیں ایسے ہاتھ اٹھا کر, تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے. وہ تو ہمارا خالق ہے, وہ تو ہمارا مالک ہے. اس کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے. تو جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو اسی درود کے صدقے میں ہماری ساری مشکلات دور ہو جائیں گی, ساری نیک اور جائز مرادیں ہمیں مل جائیں گی. تو آج کے دن اگر ہم یہی میسج لے کر اٹھیں کہ بالخصوص اس ماہ مبارک میں اور بالعموم تا حیات ہم درود و سلام کے نذرانے بھیجتے رہیں گے. تو سورہ احزاب کی ناظرین کرام جو یہ آیت مبارکہ میں نے ابھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی, جس کا ترجمہ پیش کیا, تو اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ, کہ میں بے شک میں اور میرے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو, یعنی اگر کسی نے درود پڑھا تو وہ چاہے کتنا ہی خطا کار ہو, کتنا ہی سیاہ کار ہو, کتنی ہی اس نے غلطیاں کی ہیں, اگر اس نے درود بھیجا حضور پاک پر تو وہ ایمان والوں کی صف میں شامل ہو گیا. فلک سے درود اور سلام آ رہا ہے, فلک سے درود اور سلام آ رہا ہے, زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے, زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے, فلک سے درود اور سلام آ رہا ہے. صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں, صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں, کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آ رہے ہیں, کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آ رہے ہیں. مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر, چلو آمنہ کے گھر پر, اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں, اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں, صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں, اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں. جو مانگنا ہے مانگو, جو لینا ہے سو لے لو, جو لینا ہے سو لے لو, دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں, دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں, دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں, صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں, کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آ رہے ہیں. یا رحمت للعالمین, یا رحمت للعالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد
اللہم صلی علی سیدنا محمد صبح شب ولادت اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، رب ہب لی امتی، لب پہ یہ دعا سجی، رب ہب لی امتی، لب پہ یہ دعا سجی، رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی، رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی، پھر نہ کیوں گدا سارے ہوں فدا، پھر نہ کیوں گدا سارے ہوں فدا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، بی بی آمنہ کا گھر نور سے ہے سر بسر، بی بی آمنہ کا گھر نور سے ہے سر بسر، آ گئے ہیں روشنی میں شام کے مہر نظر، آ گئے ہیں روشنی میں شام کے مہر نظر، جان آمنہ نور کبریا، جان آمنہ نور کبریا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، ہو مبارک آج تاج والے آقا گئے، ہو مبارک آج تاج والے آقا گئے، جن کی ملکیت میں دو جہان سب سما گئے، جن کی ملکیت میں دو جہان سب سما گئے، مالک جہاں نعمت خدا، مالک جہاں نعمت خدا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے زرمینہ خاکمی نے، جو کہ مذہبی اسکالر ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم زرمینہ، پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی ٹی وی کی اس پرنور محفل میں جو عید میلاد النبی کے موقع پہ پیش کی جا رہی ہے۔ زرمینہ، ہم اس وقت جتنی بھی ہم اس میں ذکر کیا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کیا ہے، پھر اس میں ہمارے ساتھ جو عالمہ تھیں عشرت علی صاحبہ، انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی حسن سلوک، اور پھر دوسرے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلوک رکھتے ہوئے مساوات اور برابری کس طرح سیکھیں۔ مگر یہاں پہ جو ہم جس سوسائٹی میں اس وقت جی رہے ہیں، جو ہماری تقاضے ہیں سوسائٹی کے، اس میں ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے اس میں سب سے پہلے تو ہمارے اندر برداشت یعنی کہ پیشنس بالکل نہیں رہا، پھر یہ کہ ہم نہ ہمارے اندر برداشت ہے، نہ ہم یہ سوچتے ہیں اگر چلو اس نے یہ کہہ دیا یا کر دیا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، یعنی عفو درگزر جس کو کہا جاتا ہے۔ تو آج کے معاشرے کے لیے کس قدر اہم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، ان کی ذات کو دیکھتے ہوئے، جب ان کی محفل میں ان کا ہی ذکر ہو رہا ہے تو ہم کس طرح کیا چیز سیکھ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کچھ ایسی شان سے دنیا میں ذل احترام آیا کہ جن کے نام سے پہلے درود آیا، سلام آیا، محمد کا جب بھی میرے ہونٹوں پہ نام آیا، درودوں پر درود آیا، سلاموں پر سلام آیا۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور تمام ویورز کو، یہاں پہ موجود تمام بہنوں کو میری جانب سے 1500 سالہ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ ایز وی نو 53 ایئرز یعنی 53 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی، اور کرنٹلی اٹس 1447 یعنی 1500 سالہ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بے شک۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے، جس کی تجلی ذرے ذرے میں آیا ہے۔ وہ رب جس ذرے کو چاہے گوہر نایاب کر دے۔ لا تعداد درود و سلام جان عالم، شان عالم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اولاد پر، اصحاب پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقین پر۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اتنی خوبصورت نشست عطا فرمائی، اور بے شک سرکار مدینہ کا جو میلاد مناتے ہیں انہیں میں کوثر وہ توجہ سے پلاتے ہیں، سجائے ان کی محفل یہ ہے کس کی مجال، محمود وہ تو خود اپنی محفل کو آپ سجاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں امپورٹنس انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ہم یہاں جمع کیوں ہوئے ہیں۔ ایز وی نو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ جب بھی انسانوں کو کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ملتی ہے، تو وہ اس کا خوب چرچا کرتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ہم اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی نعمت عظمیٰ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ آج ان کی سیرت کا ذکر کرنا، جیسے کہ آپ نے ایمفسائز کیا اور کوشچن کیا مجھ سے، اٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بیٹر گائیڈ لائن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف عطا کیا۔ جب ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، مسرتوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرنا، مبارک سیرت سے مختلف گوشے جو اس کی جہات ہے نا وہ ہم سیکھتے ہیں، جیسے آپ نے عفو درگزر کا کے حوالے سے گفتگو کی، ہم صبر کے حوالے سے سیکھتے ہیں، ہم شکر ادا کرنا سیکھتے ہیں، اور پھر ڈیفینیٹلی یہاں بیٹھ کر جب اپنے سیرت و کردار کو، سب سے پہلے تو ہماری مخاطب اپنی ذات ہونی چاہیے نا، پھر ہم سنوریں گے تو وہی پازیٹیوٹی آبویسلی ہم معاشرے میں پھیلانے والے بن جاتے ہیں۔ اور پھر آج کی ماں بہن بیٹی جب اپنے بچوں کی، اپنے زیر اثر افراد کی، اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرتی ہے تو وہی تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رگ و پے میں اترتے چلے جاتے ہیں، تو بہترین مسلمان بن کے بھی وہ دنیا کے سامنے آتے ہیں، اور کامیاب ڈاکٹر اور انجینئر ہونے کے ناطے بھی ہم دنیا کے صفحے پہ انہیں ابھرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ بہت اچھی آپ نے بات کی، اور جب آپ نے کہا نا کہ عفو درگزر میں یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ اپنی شخصیت کو پہلے دیکھو کہ آپ کی سیرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ اپنی شخصیت کو کس طرح اس میں ڈھالتے ہیں۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم جب بھی آپ لوگوں سے، میں اپنا جب شو کر رہی ہوتی ہوں، یہ ذکر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی شخصیت کو جب نکھارنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس میں یہی چیز لانی کہ سب کو معاف کریں گے، جب بھی آپ ہر چیز جو ہے آپ کو ملے گی بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ریوارڈ ملے گا، اور جو دوسرا جس کو آپ معاف کریں گے اس کی طرف سے بھی ملے گا محبت کی صورت میں۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرک سے قریب ہے۔ جناب اس وقت ہمارے ساتھ ماہم فرقان ہیں، ثنا خواں ہیں، ان سے ہم اس وقت نعت سنتے ہیں۔ جی ماہم۔ آمنہ کا جایا ہے گود میں حلیمہ کی، دیکھو چاند اترا ہے گود میں حلیمہ کی، آمنہ کا جایا ہے گود میں حلیمہ کی، دیکھو چاند اترا ہے گود میں حلیمہ کی، جھک گیا ہے خود کعبہ آمد پیمبر پر، جھک گیا ہے خود کعبہ آمد پیمبر پر، کعبے کا بھی کعبہ ہے
گود میں حلیمہ کے دیکھو چاند اترا ہے، گود میں حلیمہ کے ہر ادا نرالی ہے مصطفیٰ کے بچپن کی، ہر ادا نرالی ہے مصطفیٰ کے بچپن کی، معجزات والا ہے، گود میں حلیمہ کے دیکھو چاند اترا ہے، گود میں حلیمہ کے یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہوزیت فی اللاغی لم تغزم ولم تغیمی، ہوزیت فی اللاغی لم تغزم ولم تغیمی، حتی ودن امت الاسلام فی النجوم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور ہو نہیں سکتی بیاں ہم سے فضیلت آپ کی، ہو نہیں سکتی بیاں ہم سے فضیلت آپ کی، حد سے بھی آگے بہت آگے ہے رفعت آپ
آپ کی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دے جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے غم عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ، جزاک اللہ. پتھر کو یوں تراشا کے نگینہ بنا دیا، سبحان اللہ. صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا، سبحان اللہ. دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. سبحان اللہ. زرمینہ، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا آپ سے پوچھوں اور کس طرح ہر چیز کو سموئیں اس محفل میں، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہاں ایسے چیلنجز ہیں جس میں بے سکونی ہے، نفرت ہے، ناانصافی ہے. اس میں ہم اپنے بچوں کو جب ہم یہ محفل میلاد سجاتے ہیں خالی تقریبات منانے تک تو محدود نہیں رکھ سکتے نا. کس طرح ہم سیرت النبی پہ جو ہے اس پہ گامزن کر سکتے ہیں، کس طرح بچوں کو روشناس کرا سکتے ہیں، خاص طور سے وہ بچے جو ابھی چھوٹے ہیں، اسکول گوئنگ ہیں. بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل معذرت کے ساتھ کچھ جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچوں کو لانے سے منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ بچوں کو نہیں لا سکتے. دیکھیں، بچوں کو نہیں لے کر آئیں گے، کہتے ہیں نا کہ بچے وہ نہیں کرتے جو کہ ہم ان کو سکھاتے ہیں، بیسکلی وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں. جب وہ ہمارے پاس بیٹھیں گے، ہم انہیں اچھی اچھی باتیں بتائیں گے، انہیں اچھے اچھے قصائص سنائیں گے، تو یقیناً ہم اپنی ذمہ داری کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہی پازیٹیوٹی پھر بچوں میں منتقل ہوگی. کیونکہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اور کہتے ہیں کہ جب دین ایک مرد تک منتقل ہوتا ہے تو گویا ایک فرد تک جاتا ہے، اور جب ایک ماں تک، ایک بہن تک، آج کی بیٹی تک، آج کی ایک عورت تک منتقل ہوتا ہے تو وہ نسلوں تک منتقل ہو جاتا ہے. اور ایک مفکر کا قول ہے کہ تم مجھے پڑھی لکھی بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین اقوام کی ضمانت دیتا ہوں. ہم نے اپنی ڈیوٹی کو کیوں انڈرسٹینڈ نہیں کرنا؟ اس لیے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے فوکس کرنے کے لیے. ایج آف اگنورینس کی جانب تھوڑا سا میں ماضی کے جھروکوں کی جانب لے جانا چاہوں گی کہ جہاں ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، انسانیت کا استحصال اپنے عروج پر تھا اور انسانیت اپنا مقصد حیات کھو چکی تھی. ایک عورت کو بحیثیت ماں، بہن، بیٹی کسی رشتے میں کوئی حقوق حاصل نہیں تھے، کوئی رسپیکٹ نہیں تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل کے پھول کھلائے، صدق کی خوشبو پھیلائی، اجڑے ہوئے دلوں کو بسایا، ایمان اور حق کا چراغ جلایا، یتیموں کے سر پر دستے شفقت رکھا، خواتین کو بینگ ماں، بہن، بیٹی، تمام رشتوں کے اندر سب کو بالخصوص حقوق حاصل ہوئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری سوچ اور فکر کی جو آبیاری کی ہے نا، اس سے گویا ہدایت کے تمام چیپٹرز کی وضاحت فرما دی. اور میں یہاں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی، میں توحید پینے ان کے مستانے کہاں جاتے، نہ ہوتا ساقیے کوثر تو پیمانے کہاں جاتے، قسم رب کی نہیں فرمائی کس پر آپ نے شفقت، وہ اپنوں ہی کو اپناتے
تو بیگانے کہاں جاتے. تو آج جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہمیں سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں عطا ہوتا ہے، اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑوں کا ادب کرنے کا درس دیا اور خود کر کے دکھایا، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کر کے سوسائٹی کے اندر. پھر اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے اصول بھی بتائے کہ آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے فرمایا کہ جنگ کے اندر خواتین پر، بچوں پر ہتھیار نہیں اٹھانا، اور جو کلمہ قبول کر لے یعنی کلمہ پڑھ لے، دائرہ ایمان میں داخل ہو جائے تو اس پر ہتھیار نہیں اٹھانا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ کسی نے ایک شخص پر ہتھیار اٹھا لیا اور کہا کہ اس نے تو ڈر کے کلمہ پڑھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے. دیکھیں کتنے سنہرے اصول ہمیں عطا ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا. اب تمام رہنما اصول تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے عطا کروا دی ہیں. اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم کیسے ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آتے ہیں. نور محفل جو ہے اس وقت جاری ہے، اس کا سلسلہ جاری ہے، اور بھی ہمیں عقیدتیں اور سعادتیں حاصل کرنے کا موقع ملے گا. ابھی لیتے ہیں آپ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. اللہ ہی اللہ پڑھو، اللہ ہی اللہ، آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ. پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ. پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
जज़ाक अल्लाह। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुराद गरीबों की भर लाने वाला, उसी से है इस्लाम का बोलबाला। इस वक्त हम यही चाहेंगे कि इस दरमियान के हम दुआ जो है, दुआ या कलमात अदा करें और हम सब के लिए दुआ मांगी जाए। और जितने भी हमें इस वक्त देख रहे हैं नाज़रीन, उन सब के लिए हम इस वक्त जो महफिल सजाई है उसमें दुआगो है कि अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें भी आसान करे। हम चाहेंगे कि आप दुआ जो है वो हमें कराएँ। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी देखने वालों से भी और यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों से कि दस्ते दुआ बुलंद कीजिए और अपनी दुआओं को ज़ेरे लब ले आइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या सत्तार, या गफ़ार, या इलाहुल आलमीन। GTV की तमाम इंतज़ामिया के लिए दुआ गो हूँ जिन्होंने इस खूबसूरत बाबरकत नशिस्त का, इस प्यारी महफ़िल ज़िक्र का अरेंजमेंट किया। या अल्लाह इनकी तमाम टीम को बामुराद फरमा, इस ज़िक्र की तमाम तरफ यूज़ो बरक़ात अता फरमा, इसका अजर अता फरमा। या अल्लाह तमाम देखने वाले व्यूअर्स जो इस ट्रांसमिशन के ज़रिए हमसे जुड़े रहे, सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस ज़िक्र की बरक़ात और अजर उनको भी अता फरमा। या अल्लाह तमाम शुरकाए महफ़िल जिन्होंने हदिया अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल की, दुरूद व सलाम के तहफ़ और नजराने पेश किए, या अल्लाह ताला इसको कबूल व मंजूर फरमा। पढ़ने में कहीं कमी कोताही हो गई हो तो मेरे मौला अपनी रहमत पाक के सदक़े में माफ़ फरमा और अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह इस महफ़िल ज़िक्र का सवाब तोहफ़तन, हदियतन, नजरानतन, अक़ीदतन आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करती हूँ, कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह इसका सवाब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से तमाम अंबिया और रसूल, जनाब पंजतन पाक, खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबाए कराम, तबा ताबईन, शुहदा, सालिहीन, बुज़ुर्गान दीन, मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात की अरवाह को इसाल करती हूँ, कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह तमाम मोमिनीन मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इस महफ़िल पाक के सदक़े में, अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में, उनके ज़िक्र के तोफ़ैल हमारे तमाम गुनाह सग़ीर और कबीरा माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा। या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला, शिफ़ाए आजिला अता फरमा, शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह हमें तमाम ज़ाहिरी और बातनी बीमारियों से, हम सबको इन तमाम ज़ाहिरी और बातनी बीमारियों से दूर फरमा, इनसे महफूज फरमा मेरे मौला। जितने बे औलाद इस वक्त हमें देख रहे हैं या दुनिया में जहाँ 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 हमें दुआ के लिए कहा जाता है मेरे मौला, तमाम बे औलादों को औलाद सालेहा अता फरमा। या अल्लाह जितने भी बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं, या अल्लाह उन तमाम बच्चों को अपने वालिदैन का ताबेदार बना और उनको कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमा। या अल्लाह जितनी लड़कियाँ जो शादी की उम्र को पहुँच चुकी हैं, सबको अच्छे घर और अच्छे रिश्ते अता फरमा। सबके घर पर अपने फ़ज़्ल बरक़ात का, अपने रहम का, करम का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा, जो हमारे हाल को बदल दे, हमारे आमाल को बदल दे, हमारी नीयतों को बदल दे, हमारे मुआशरे को बदल दे। या अल्लाह हमें हुस्ने खुल्क़ अता फरमा, हुस्ने नियत अता फरमा, हुस्ने अमल अता फरमा, हुस्ने तिलावत अता फरमा, हुस्ने सजदा अता फरमा, ज़ौक़ इबादत अता फरमा, शौक़ इबादत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें सिद्दीक़ अकबर जैसा सिद्क़ अता फरमा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा अदल अता फरमा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी सखावत अता फरमा, मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम जैसी शजाअत अता फरमा, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मोहब्बत और उन जैसा प्यारा खूबसूरत अमल अता फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। या अल्लाह इस्लाम का बोल बाला हो मेरे मौला। उम्मत मुस्लिमा आज परेशान हालियों का शिकार है, जहाँ जहाँ मुसलमान ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार है मेरे मौला, उनकी मदद फरमा। या अल्लाह फ़रिश्तों के ज़रिए से उन्हें नुसरत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जितनी भी सैलाब ज़दगान हैं मेरे मौला, उन्हें कुदरती आफ़ात से, हम सबको कुदरती आफ़ात से पनाह अता फरमा। या अल्लाह हम सब की मदद फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। या इलाहुल आलमीन कश्मीरियों की मदद फरमा मेरे मौला। तुझे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं का वास्ता, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सजदों का वास्ता, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंसुओं का वास्ता मेरे मौला, हम सब पर अपना खुसूसी फ़ज़्ल करम अता फरमा। हम सब की परेशानियों को दूर फरमा, तमाम तर खैर व बरक़ात अता फरमा, खुशियाँ अता फरमा मेरे मौला। हमारी परेशानियों को खुशियों से बदल दे मेरे मौला। अफ़वाज पाकिस्तान की मदद फरमा, उनकी हिफाजत फरमा मेरे मौला। इस्लाम का बोल बाला हो, इस्लाम का परचम बुलंद हो मेरे मौला। दिन ब दिन इस्लाम को, मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह इस्लाम का नफाज हो, कुरान का नफाज हो। या अल्लाह हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका पर अमल करने वाले बन जाएं। या अल्लाह हम सब को 5 वक्त का नमाजी बना,
حج عمرے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہماری زبان پر کلمہ جاری فرمانا۔ یا اللہ ہر بری بلا سے، بری گھڑی سے، بری نظر سے، شیطان کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے ہم سب کو محفوظ رکھنا۔ یا اللہ تیرے اس محبوب رب کائنات کے ذکر کی ایک پیاری محفل ہے کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا میرے مولا، ہم سب کے خالی دامان کو بھر دے، ہم سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما میرے مولا۔ جو مانگ سکی وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگ سکی وہ بھی عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامن آل رسول صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں، اٹھو اے بے سہارو سرکار آ رہے ہیں۔ سلام پیش کریں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل ہے، اس میں ہم سب خواتین جو ہیں اس وقت کھڑے ہو کے سلام پیش کریں گے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت یا رحمت للعالمین